أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو تمام انبیاء کے امام ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے الفاظ کس موقع پر ارشاد فرمائے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک موقع پر مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے تو اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سامنے آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جنابت کی حالت یعنی ناپاکی کی حالت میں تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام سامنے سے آ رہے تو وہ وہاں سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ افراد کو ان کے پیچھے بھیجا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، پوچھ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا، میں غسل کیا، پاک ہوا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ان سے پوچھا: ابو ہریرہ آپ نے یہ کیا کیا تھا، آپ ایک دم سے چلے کیوں گئے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا: اللہ کے نبی میں اس وقت جنابت کی حالت، ناپاکی کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ میں آپ کو اس وقت ملوں، اور وہاں سے میں چلا گیا اور غسل کر کے پھر میں آپ کے پاس آیا۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: سبحان اللہ، ان المؤمن لا ینجس، سبحان اللہ، کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مراد جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے الفاظ بولے، ناپاکی کی حالت کے اندر مومن جو ہے ایک دوسرے سے مل بھی سکتے ہیں، ہاتھ کا مصافحہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ مومن اگر ناپاک ہو گئے ہیں، جنابت کی حالت ہے، تو ہمارے ہاں معاشرے میں کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ لوگ آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں جب تک کہتے جی ہم غسل نہ فرما لیں، ہم نے آپس میں ملنا نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر سے صاف اس مسئلے کا جو ہے وہ حل بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس صورتحال میں مصافحہ کرنے میں یا آپ ملنے میں، کسی دوسرے مسلمان کو ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے عبادات کی بات، تو اس کے اندر یہ عمل ضروری ہے کہ آپ کو غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ عبادات جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن جہاں تک ملنے ملانے کی بات ہے تو اس حدیث کے اندر اس مسئلے کے اوپر بالکل کلیئر طور پر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ سے ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپس میں ملنے ملانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث کے اگر دوسرا نقطہ نظر کی طرف دیکھیں تو مومن ناپاک نہیں ہوتا کا مطلب یہی ہے کہ مومن کی شان اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ مومن کسی بھی حالت میں ہو، یعنی اس کا ایمانی طور پر، روحانی طور پر وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اور مومن جب تمام ان کاموں سے باز رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہیں کہ جو حرام ہے، غلط کام ہے، تو وہ ہمیشہ ہی پاک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔